الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ درود پاک وظیفہ ایک ہے مگر اس کے فوائد بہت سارے ہیں تو بات غلط نہیں، کیونکہ آپ بیمار ہوں درود پاک پڑھیں اللہ بیماریاں دور کر دیتا ہے، آپ پریشان ہوں درود پاک پڑھیں اللہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، گویا انسان کسی بھی تکلیف مصیبت میں ہو درود پاک پڑھے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار گویا حاضری لگانے کا موقع درود پاک کے ذریعے ملتا ہے۔ خود مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ خلاصہ حدیث میں نے عرض کی ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا ایک بہترین موقع ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ایک امتی کا سلام پیش کیا جائے، ایک امتی کا درود نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو ہمیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ آئیے مل کر ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا پروگرام، ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام آج پہلی بار لیے حاضر ہیں، اور ہمارا پروگرام کا نام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت پر ہم اس پہ ایک بہترین وقت گزاریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں گے، کیونکہ قرآن ایک ایسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت معجزہ ہے جو آج ہمارے درمیان بھی موجود ہیں اور ہم اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک خوف کا سا سما ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، مگر رب کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ اور قرآن سے اپنا کنیکشن جوڑ لو تو انشاءاللہ عز و جل مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اس سے شفا بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ بلائیں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو ایک بہترین موقع ہے ہمیں قرآن کے ساتھ کنیکشن رابطہ کرنے کا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو تلاوت قرآن کرنے کے طریقے بھی سکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں قاری صاحب بھی موجود ہوں گے جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں گے۔ دراصل قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہ کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت اور بہترین معجزہ بھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن اسے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ غلط تلاوت کرنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، پھر ترتیل کے ساتھ وہ بھی ہمارے اس سیگمنٹ میں شامل ہوگا، پھر ایک بہت خوبصورت اور بہترین سیگمنٹ شامل کیا جائے گا جس میں ہم آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کریں گے، پھر اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہوں گے اور ان سے ہم کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے۔ آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا اور وہ سیگمنٹ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں، بہت ہی انفارمیٹو سیگمنٹ ہوگا اور اس میں ہم آپ سے بہت ساری نئی نئی چیزیں شیئر کیا کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ ایک گھنٹہ مدنی چینل کے ساتھ گزرے گا۔ ویسے ہی مدنی چینل کے سارے پروگرام بہت سارے انفارمیٹو ہوا کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم بہت ساری ورائٹی ایک ہی گھنٹے کے اندر لانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ابھی چلیں گے ہم قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب آج ہمیں آپ کیا سکھائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے قرآن کریم کے فضائل بیان کیے۔ الحمدللہ جب بھی قرآن کریم کے فضائل سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اور ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا، اصل میں تجوید ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ اگر مختصر ہم
اس کے معنی پر غور کریں تو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ ترتیل کے کیا معنی ہے. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اب ترتیل کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو معنی بتایا وہ ایسا جامع ہے، ایسا پیارا ہے کہ مکمل سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا ہوا ترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور دوسرا وقف کی پہچان کی جائے کہ کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں سے کیسے اعادہ کرنا ہے. اس کی کوئی نشانیاں بھی قرآن میں ملتی ہیں؟ جی اس کی نشانیاں بھی ہے. رموز اوقاف قرآن مجید کے آخر صفحے پر بھی یہ موجود ہیں. ہمارے مدنی قاعدہ جو مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ دستیاب ہے تو اس کے آخر میں بھی موجود ہے. اصل میں عرض یہ کروں گا کہ یہاں پر دو باتیں ہیں، تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حروف کی تجوید جاننا. اب حروف کی تجوید میں دو چیزیں ہیں، مخارج اور صفات، جو کہ ابھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو تجوید کے دو حصے ہیں، ایک ہے مخارج اور ایک ہے صفات. مخرج سے مراد حرف کہاں سے نکلے گا، اور صفات کس کیفیت میں نکلے گا. یہ دو چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا، کس کیفیت کے ساتھ نکلے گا. ٹھیک. اور دوسری بات ہے کہ وقف کا جاننا کہ یہاں وقف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو قرآن کریم میں جیسے آپ نے بھی اظہار کیا کہ رموز و اوقاف یعنی نشانیاں دے دی ہیں کہ یہ آیت کی نشانی ہے. کہیں توئی جس کو کہتے ہیں، ہم تو تو کہتے ہیں، تو جیم لکھا ہوتا ہے. تو وقف مطلق کی علامت ہے، جیم وقف جائز لکھا ہوتا ہے، کہاں ٹھہرنے کی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری بھی ہیں اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. جی بالکل. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کئی بار قرآن پڑھا، مگر قرآن کے یہ رموز و اوقاف یہ کیا ہیں، کیسے پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے سیکھیں گے. یاد رکھیے گا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز یعنی صحیح ہو، یہ فرض عین ہے. ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، مگر قرآن کا وہ لطف ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو. تو آئیے چلتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ صحیح انداز کے ساتھ قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہم مدنی قاعدے کی سبق نمبر 1، تختی نمبر 1، ٹھیک، کیونکہ یہ وہ 29 حروف ہیں جو پوری تجوید کا موضوع ہے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی مبلغ بیان کرتا ہے تو بیان کرنے سے پہلے اس کے موضوع سے ہی اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. تو اگر تجوید کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کے 29 حروف جو ہیں ان کی ادائیگی کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. صحیح. اب ادائیگی سمجھنے کا طریقہ یہی کہ سب سے پہلے اس کا مخرج سمجھنا ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ہم ان دونوں باتوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی انداز سے پوری تختی پڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. تو آئیے ہم سب استفادہ کرتے ہیں. میرے ساتھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم گھر بیٹھے مدنی چینل کے ذریعے کس طریقے سے قرآن صحیح انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے اب کہیں پر نہیں جانا، ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور ہو سکے تو مدنی قاعدہ یہ آپ لے لیجئے. مدنی چینل کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ یہ قاعدہ سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا حرف ہے حروف تہجی کا سبق نمبر 1 مدنی قاعدے کا پہلا حرف ہے الف. الف. جی صحیح. اب یہ الف جو ہے اس کی ادائیگی بہت مشکل بنا دی جاتی ہے. بعض پڑھتے الف، بعض پڑھتے الف. جی اگر ہم اس کی ہجے کر لیں تو حمزہ زبر آ، لام فاضل لف، ٹھیک، کیا بن گیا؟ الف. الف. اب اس الف پڑھے جانے والے حرف کو الف 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 پڑھتے ہیں. صحیح. تو صحیح ادائیگی ہے اس کی الف الف. الف. جی. اگلا حرف ہے با. صحیح نا؟ اچھا، الف کا مخرج کیا ہے؟ الف کا مخرج ہے جوف دہن. جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، منہ کا خلا. جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با، تو یہ جو الف آیا تو یہ با کے ساتھ جو خلا والی جو آواز ہے، منہ کے خلا سے جو آواز نکلی، یہ اس کا
مخرج ہے. اگلا حرف ہے با. صحیح ہے نا, جس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. آپ کے اسکرین پر بھی یہ حرف آپ کو نظر آ رہا ہے. با. با کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر با کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کیا جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ بات یاد رہے کہ جب بھی مخرج تبدیل ہوتا ہے حرف تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک میں واضح آپ کو مثال دوں. یہی حرف با ہے جو سب سے آسان ہے. صحیح. اور میرے خیال سے اردو میں بھی یہی با پڑھا جاتا ہے. بے پڑھا جاتا ہے. ہاں, بے پڑھا جاتا ہے. اگر اس کو تر حصوں کے بجائے, تر یعنی گیلے ہونٹوں کے وہ حصے جو تر رہتے ہیں, گیلے رہتے ہیں, ان کو تر حصے کہتے ہیں, یہی با کا مخرج ہے. صحیح. اگر اس کو خشک حصے سے ادا کیا جائے گا تو یہ بن جائے گا پا. صحیح. با. با کی جگہ پر پا ہو جائے گا, پا بن جائے گا. تو اب دیکھیے کہ مخرج کی کتنی اہمیت ہے. اس حرف کی ادائیگی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو یہ بات بیان کی جاتی ہے تجوید کے حروفوں کی ادائیگی کے حوالے سے کہ جب بھی مخرج بدلے گا حرف بدل جائے گا. صحیح. اور اگر حرف بدلا تو معنی چینج ہو جائیں گے. معنی چینج ہو جائیں گے. ٹھیک. جی. تو با کی جو ادائیگی ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یہ ادا ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ بھی ادا کر لیجئے. با. با. صحیح. دیکھیے اس کی مقدار ہے نا, ان حروفوں کی جتنے بھی 29 حروف ہیں, حروف تہجی, ان سب کی مقدار ہے. آپ مدنی قاعدے میں دیکھیں گے تو ان حرف کے ساتھ کہیں آپ کو مد لگی ہوئی نظر آئے گی, کہیں مد نہیں ہوگی. تو جہاں مد نہیں ہے تو وہاں انہیں 1 الف تک کھینچیں گے, اور جہاں مد لگی ہوئی ہے ان کو 3 الف تک کھینچیں گے. تو با کے اوپر مد نہیں ہے لہٰذا اس کو 1 الف تک کھینچیں گے. 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کی مقدار آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بند انگلی کو نارمل انداز میں کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو نارمل انداز میں بند کرنا, یہ 1 الف کی مقدار ہے. صحیح ہے. جیسے با. با. جی, یہ 1 الف کی مقدار ہے. صحیح. ایسا مطلب 3 بار ہمیں پڑھا دیں تاکہ جو ہے نا وہ جی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہو جائے, ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو جائے. جی پڑھ لیجئے. با. 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 صحیح. اگلا حرف چونکہ یہ آسان حروف ہے اور نارملی دیگر جیسے ہم ہماری اردو میں جو الفابیٹ ہے ان میں بھی یہ حروف آتے ہیں تو ان میں زیادہ مشکل ہی نہیں ہے. صحیح. اگلا حرف ہے تا. اس کا مخرج بھی بہت آسان ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے. صحیح نا. میرے ساتھ پڑھ لیجئے. تا. 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 اب اس کے بعد جو حرف ہے چوتھا حرف وہ ہے سا. صحیح ہے. 3 نقطوں والا. اس کا مخرج ہے زبان کی نوک یا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. صحیح. اب یہ حرف ایسا ہے کہ اس میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ ہماری جو مادری زبان میں ہم جو سا ادا کرتے ہیں صحیح تو وہ سین کی ادائیگی پر معمول کرتے ہیں یا اسی انداز پر ادا کرتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر کسی کا نام ثاقب ہے تو ہم اس کو ثاقب کہتے ہیں. تو ہماری مادری زبان میں مخرج کا اتنا کانسیپٹ وغیرہ تو ہے نہیں. وہ اردو ہے, ظاہر ہے کہ یہ عربی ہے, عربی کا ایک اپنا وہ ہے, اور اردو ہے. یہاں پر ہر حرف کے مخرج کو اہمیت دی جائے گی اور ہر حرف اپنے مخرج سے ہی ادا ہوگا, تبھی ہم قرآن کریم صحیح معنوں میں پڑھ پائیں گے. اب اسی طرح آپ جیسے یہ سا کی مثال دی ہے, جیسے کسی کا نام صابر ہے صاد سے, تو ہم کہتے ہیں صابر, یعنی صاد کو بھی اور سا کو بھی بدلتے ہیں سین سے. صحیح. ان دونوں کی ادائیگی سین ہی کی طرح کی جاتی ہے. صحیح. لیکن قرآن کریم میں ایسا نہیں. قرآن کریم میں اس حرف کا جو مخرج ہے اس کو اسی انداز سے ادا کیا. مخرج یعنی ادائیگی. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے کئی ناظرین کو یہ مخرج ہی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مخرج کیا ہوتا ہے. پروناؤنسیشن, کس طریقے سے ہمیں اس حرف کو ادا کرنا ہے, قاری صاحب ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. جی, جیسے مخرج جی نکلنے کی جگہ, اب یہ کہاں سے نکلے گا؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, یہ اس کا مخرج ہے. ٹھیک. یہ جگہ ہے سا کا. سا کا. سا کا 3 نقطے والے حرف سا کا یہ مخرج ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. سا. سا. دیکھیے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. صحیح. زبان اوپر لگے گی اور بالکل نرمی کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے. سا. 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 اگلا حرف ہے جیم. بہت ہی آسان ہے اور عام فہم ہے, اس میں زیادہ غلطیاں بھی نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ یہ حرف جو ہے زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. عموماً جب یہ حرف ادا کرتے ہیں تو اس کو چے کی طرح ادا کرتے ہیں, جیسے چیم.
تو یہ چیم نہیں ہے، جیسے پڑھتے ہیں نا جیم جیم، تو جی کی آواز نہیں آئے گی اس کے اندر، یہ ہے جیم جیم. ہاں جیم، تو یہ چے کی طرف چلا گیا. اب اس کو ٹوٹلی جو ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا کیا جائے گا اس طرح، جیم 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 جیم. جیم. امید ہے آپ کو اس کا مخرج بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ حرف بھی. ماشاءاللہ قاری صاحب سے ہم نے آج پہلی لائن قاعدے کی یوں کہا جائے کہ سیکھی ہے. انشاءاللہ روز آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو قاری صاحب اب ہمیں آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن بھی سکھائیں. جی بالکل حاضر. اس میں سب سے پہلے جو آسان صورت ہے سورہ فاتحہ. جی قرآن کی ابتدا بھی اسی صورت کیونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ کے انشاءاللہ فضائل بھی امید ہے بیان کریں گے. سورہ فاتحہ کی ادائیگی بہت ہی آسان ہے. آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت جس میں الحمدللہ تو ہماری زبان پر عموماً جاری رہتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ کہنے کے بجائے کچھ اور کہہ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا الحمدللہ، الحمدللہ. اب الحمدللہ میں ہا تو حذف ہو گیا. اب چونکہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے روٹین میں الحمدللہ کہنے کی، لیکن کہتے ہم کچھ اور ہیں، تو اس پر بالخصوص غور کر لیا جائے. جیسے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس میں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ٹھیک. تو اب ان تسبیحات میں چاہے تسبیحات پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، یا صرف الحمدللہ کہیں، ادائیگی کا بالخصوص خیال رکھیں تاکہ ہم اس کا ثواب بھی حاصل کر پائیں، اس کی برکات بھی. ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں قاری صاحب یہاں پر، الحمدللہ رب العالمین، اس کی ٹرانسلیشن ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اگر کوئی شخص الحمد کی جگہ پر الحمد کہہ دیتا ہے معاذ اللہ، تو اب یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن مدنی چینل کے ناظرین یہ ادائیگی سیکھنا کتنا ضروری ہے یہ اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا. الحمد کی جگہ پر اگر کوئی شخص الحمد کہہ کر گزر جائے تو اب معاذ اللہ اس کا جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، یہ ہو جائے گی تمام شعلے اور برائیاں معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے لیے. تو غور کریں یہ مخارج سیکھنا کتنا ضروری ہے، مخرج کے ساتھ ادائیگی یہ بے انتہا ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں بھی کنیکٹ رہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں بہت سارے پلیٹ فارمز کے ذریعے قرآن پاک کی صحیح تلاوت سکھاتی ہے. آن لائن ذریعہ ایک بہترین طریقہ ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر آپ قرآن کے مخارج صحیح انداز کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. جی کیا صاحب پہلی آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اس میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے تو مخارج صحیح ہے نا، اور وقف کس انداز سے کرنا ہے. الحمدللہ الحمد پڑھنا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا بھی کہ الحمد نہیں پڑھنا، الحمد. الحمدللہ اللہ عز و جل کا لام باریک پڑھیں گے. رب العالمین میں را کو پر پڑھیں گے. عالمین کم سے کم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. دوبارہ پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اگلی آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن حمزہ سے شروع ہوتی ہے یہ آیت کریمہ. عموماً حمزہ کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھا جاتا. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ، یہ بھی حمزہ سے، الرحمن بھی حمزہ سے. حمزہ ہمیشہ تحقیق کے ساتھ ادا ہوتا ہے. جیسے الحمدللہ ابھی آپ نے یہ غلط ادائیگی ہے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. الرحمن میں بھی حمزہ کی ادائیگی صحیح نہ کی گئی.
تو حمزہ تاکید کے ساتھ تحقیق کے ساتھ واضح طور پر ادا ہوگا، جیسے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی رحمان ہا ہے، واضح کرنا ہے، رحیم ہا کو واضح کرنا ہے، اور رحیم وقف میں 3 الف تک اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اس آیت کریمہ میں دیکھیے پہلے ہے مالکی، میم پر کھڑا زبر جسے 1 الف تک کھینچنا ہے، مالکی، صحیح ہے. آگے ہے یوم الدین، تو اس کی ادائیگی جو ہے یوم الدین پڑھ لیتے ہیں، یو نہیں پڑھیں گے. اسی طرح یو جھٹکا بھی نہیں دیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. یوم الدین، آخر میں دین کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیں. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اگلی آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کریمہ میں ایاک 2 مرتبہ آتا ہے، پہلے ایاک نعبد، پھر ہے و ایاک نستعین، و ایاک، صحیح ہے. ایاک سے یا شروع ہوتی ہے، ایاک پڑھیں گے، ایاک ہرگز نہیں پڑھیں گے، ایاک نہیں، ایاک. آگے ہے کنعبد، عین کی ادائیگی کا بالخصوص خیال رکھیے. عموماً اس طرح بھی ادائیگی سنی گئی ہے، ایاک نعبد، جھٹکا دے دیتے ہیں، عین کی آواز نہیں نکالتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کنستعین، کنستعین. ہاں، کنستعین میں تا کی ادائیگی، عین کی ادائیگی اور مد عارض کا بالخصوص خیال رکھنا ہے. جی ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کئی ساری چیزیں مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ نے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں، جتنی اصطلاحات ہمارے قاری صاحب استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سکھائی جائیں، سمجھائی جائیں، تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے مد نظر رہیں. تو انشاءاللہ روزانہ قاری صاحب ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری تربیت کرتے رہیں گے، ہمیں صحیح الفاظ اور صحیح پروناؤنسیشن قرآن پاک کی سکھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک صحیح انداز کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. خیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، یعنی تلاوت قرآن پاک کے فضائل. یقیناً قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک، جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی. اور وہ جب پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں یہ لباس کیوں عطا کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب تمہیں یہ اعزاز عطا کیا. تو کتنی خوبصورتی ہے تلاوت قرآن پاک کی، کیسا انعام ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اسے صحیح انداز کے ساتھ پڑھا جائے. آج مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ قرآن پاک موجود ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. عموماً ہم اپنے گھروں کے اندر جب نیا گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کو داخل کرنا اور قرآن پاک کو رکھنا باعث سعادت سمجھتے ہیں. سمجھنا بھی چاہیے اور یقیناً یہ سعادت بھی ہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں
کیا قرآن پاک صرف اسی لیے ہے کہ اسے اچھے کپڑے کے اندر اچھے انداز کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ روزانہ اس کی زیارت کی جائے، اسے دیکھا جائے، اس کی برکت حاصل کی جائے، اس کو اپنے لبوں سے لگایا جائے، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ایک کہانی۔ آئیے آج آپ کے ساتھ میں نے ایک کہانی شیئر کرنی ہے، اور کہانی سے پہلے ہمارے ماشاءاللہ مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ عدنان بھائی، ہم ایک کہانی ہمارے ناظرین کے لیے روزانہ تیار کر کے لائیں گے۔ ہم نے اپنے اس پروگرام کا جو فارمیٹ رکھا ہے اس میں ہم ایک کہانی روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ کہانی کے ذریعے یہ تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے، سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے کہ بچوں کو یا کسی بھی بڑے لوگوں کو بھی دیکھا جائے، خود قرآن کا اگر وصف دیکھا جائے تو قرآن نے بھی ہمیں بہت سارے واقعات کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو کہانی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی تربیت کرنے کے لیے۔ تو آج ہم جو کہانی سننے جا رہے ہیں بڑی کمال کی کہانی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زبردست درس ہے۔ درس کیا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، پہلے بڑھیں گے ہم کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے، اور ان دونوں دوستوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا فرحان اور ایک کا نام تھا عرفان۔ ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، ٹھیک ہے؟ ایسی دوستی تھی کہ یہ روزانہ اسکول بھی ساتھ جاتے تھے۔ اچھا، اتفاق سے دونوں تھے بھی ایک ہی کلاس میں، مدرسے بھی ساتھ جاتے تھے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، کھیلتے بھی ایک ساتھ تھے، کھاتے پیتے بھی ایک ساتھ تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ تو یوں ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک اور بچہ بھی اس علاقے میں رہتا تھا جس بچے کو ان دونوں کی دوستی بھاتی نہیں تھی، اور وہ اس ٹو میں لگا رہتا تھا کہ یار کسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی نا اتفاقی ڈال دی جائے، کوئی ایسی غلط فہمی ڈال دی جائے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ اب اس کے لیے وہ کبھی جھوٹ کا سہارا لیتا، کبھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چڑھانے کی کوشش کرتا کہ تیرے بارے میں تو یہ یوں کہتا ہے، عرفان نے تیرے بارے میں یوں کہا، فرحان سے جا کر کہتا کہ عرفان نے یوں کہا، عرفان سے کہتا کہ فرحان نے یوں کہا، یوں اس قسم سے یہ کانفلکٹ کروانے کی کوشش کرتا۔ اب جناب، لیکن یہ دونوں جو دوست تھے، ان کی دوستی ایسی تھی کہ یہ دونوں جو ہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ صحیح۔ ایک بار اس گندے لڑکے نے یہ پلاننگ کی کہ کیوں نہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو جائے۔ اب اس نے کیا کیا عدنان بھائی؟ اس نے 2 سیب لیے، اچھا، اور چلا گیا فرحان کے پاس۔ فرحان کو جا کر کہتا ہے کہ یہ ایک سیب لو، یہ میٹھا ہے، اچھا، اور بڑا لذیذ ہے، فریش ہے، اور یہ دوسرا سیب ہے، یہ کڑوا ہے، اور اندر سے جب اس کو کھولو گے نا تو یہ خراب ہوا ہوا ہے۔ تو فرحان نے کہا ٹھیک ہے، میٹھا والا اور یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ گندا والا۔ کہنے لگا بس اس میں سے ایک تم کھا لو اور ایک اپنے دوست کو دے دینا۔ صحیح۔ تو فرحان نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ گیا اپنے دوست کے پاس، اچھا، وہ جو گندا لڑکا تھا وہ چلا گیا دوسرے دوست کے پاس، عرفان کے پاس گیا، اور جا کر کہنے لگا تو تو بڑی باتیں کرتا ہے نا اپنے دوست فرحان کے لیے، لیکن تجھے پتا ہے وہ تیرے بارے میں تو بڑی نیگیٹو باتیں کرتا رہتا ہے۔ آج دیکھنا وہ تیرے پاس آئے گا اور تجھے سیب دے گا اور گندا سیب دے گا۔ کہنے لگا اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرا دوست ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب جناب یہ جو ہے وہ پہنچے عرفان کے پاس۔ جب عرفان کے پاس پہنچے تو عرفان نے کہا، اس کے ہاتھ میں، فرحان کے ہاتھ میں 2 سیب دیکھے تو کہا یار ایک سیب مجھے بھی کھلاؤ۔ تو فرحان نے کیا کیا، سیب کو بائٹ کیا، کاٹ لیا، مطلب اچھا ہاں کھایا۔ عرفان نے کہا کہ یار میں نے مانگا تھا اور تو نے کاٹ لیا۔ دوسرا کہا کہ چلو مجھے ایک سیب دو، دوسری بار اس نے کہا تو اس نے دوسرے سیب کو بھی کاٹ لیا۔ اب جو وہ گندا لڑکا تھا نا اسے تو موقع مل گیا، اس نے کہا دیکھا میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ تیرے سے محبت نہیں کرتا اور تجھے نہیں دے گا اور یہ اور وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو عرفان نے اپنے دوست فرحان سے کہا کہ فرحان یہ تو نے کیا کیا؟ اب جو فرحان نے بات کی نا، اصل ہماری کہانی کا آج کا جو سبق ہے وہ ہے، فرحان نے کہا کہ یہ جو 2 سیب تھے اس میں سے ایک سیب تھا میٹھا اور ایک سیب تھا کڑوا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے جو سیب دوں وہ کڑوا والا دوں،
میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں جو سیب دوں وہ میٹھا والا دوں، اس لیے میں نے دونوں کو ٹیسٹ کیا. جب میں نے پہلے کو ٹیسٹ کیا تو وہ تھا کڑوا، اور جب دوسرے کو میں نے ٹیسٹ کیا تو وہ تھا میٹھا. لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ تجھے میں میٹھا والا سیب دوں. اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتے. اگر دیکھا جائے تو اس کہانی میں بھی اس دوست نے، عرفان نے اپنے دوست فرحان سے کہا تھا کہ مجھے سیب دو، اور اس نے بائٹ کر لیا تھا، دینے کے بجائے وہ سیب کو کھا لیا تھا. دیکھا جائے تو یہاں پر بہترین کانفلکٹ بن سکتا تھا کہ دیا نہیں کھا لیا، لیکن تھا اصل اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ٹیسٹ کروں اور میرے دوست کو کڑوا والا سیب نہ دوں. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں. دیکھیں آپ 6 اور 9 اگر لکھا جائے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر لکھا گیا ہے 6 میں پڑھوں گا 6، آپ کہیں گے 9. آپ کی جگہ پر آپ بھی رائٹ ہیں، میری جگہ پر میں بھی رائٹ ہوں. تو ہمیشہ ہر چیز جو غلط نہیں ہوتی، ہمیں غلط فہمی کا شکار عدنان بھائی نہیں ہونا چاہیے. بیٹا کیا ہمیں غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کا دوسرا پہلو بھی سوچنا چاہیے. اللہ ہمیں حسن ظن نصیب فرمائے، پازیٹیو تھنکنگ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری باتوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز موجود ہیں، ایک کال فی الحال مجھے دے دیں. میرا نام حسام شاہد ہاشمی ہے، میں میاں وادی جامع مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگا، اور میں کہتا ہوں کہ اس 1 گھنٹے میں آپ اتنا سب کچھ سکھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے وقت دے کر اس کو لازمی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس میں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں بالکل مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل نے پلان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری نئی چیزیں شیئر کرنی ہے، بہت سارے نئے پروگرامز آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر انشاءاللہ آن ایئر کیے جائیں گے. تو آپ شامل رہیں اور مدنی چینل کے ذریعے سیکھتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جامعۃ المدینہ کے آپ طالب علم ہیں، اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، اور ہمیں بھی علم دین کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. ہمارے ساتھ انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی بھائی ہوں گے. اور عدنان بھائی، آج ہمیں کون سی بری بات سے منع کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی، ایک بنیادی سی بات ہے، یعنی ابتدائی سٹیج کی، جو عام طور پر گھروں کے اندر وہ والدین جن کا ذہن مذہبی ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، دین کی تعلیمات جو ہے وہ اس کا شعور رکھتے ہیں، تو اور وہ اپنے بچوں کو اس بات کو بالخصوص سکھاتے ہیں. اور وہ بری عادت، وہ بری بات جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، وہ ہے جھوٹ. جی، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بری عادت ہے. اور اس کی جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، یعنی گھر کے اندر یوں کہہ لیں کہ جھوٹ بول کر بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جہاں معاملات رہتے ہیں تو ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی جھوٹ بول کر جو کام اس سے غلط ہو گیا، یہ اپنے چھوٹے بھائی کی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں شکایت کر دے گا، اس پر ڈال دے گا، یہ کام میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اب اگر یہ کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جو مطلب جہاں بچوں کو مار پیٹ والا بھی ماحول رہتا ہے، یا مطلب دوستوں کے درمیان کوئی اس طرح کی بات ہو گئی، تو غلطی ایک سے ہوئی، غلطی ہوئی، ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، مطلب ایک ہے کہ کچھ مثال کے طور پر چائے پیتے ہوئے کپ گرا اور ٹوٹ گیا، شرارت کر دی تو، یا شرارت کر دی. چلو یہ تو اتفاق سے ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا، لیکن ایک شرارت بھی کر لی تو ایک نے کی ہے، دوسرے پر ڈال دینا یہ تو بالکل غلط ہے. اچھا، جہاں جن گھروں میں اب تربیت کی کمی ہے، مار پیٹ والا معاملہ جہاں ہوگا، وہاں کیا ہوگا، بچے وہاں کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں گے.
یعنی جھوٹ بولنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. جب بچے کو یہ ڈر ہوگا نا کہ اگر میں سچ بول دوں گا یہ نقصان مجھ سے ہوا ہے تو مار پڑے گی مجھے, اب وہ کیا کرے گا, خود وہ کام یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے ہو گیا, وہ کہے گا یہ چھوٹے بھائی سے ہوا. اب اس کے حصے کی مار اس کو پڑ رہی ہے, اگرچہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, لیکن جہاں, اسی لیے میں نے بات کی, جہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو ایک یوں کہہ لیں کہ یہ اس طرح کا ماحول بنا کر بعض اوقات بچوں کو جھوٹ بولنے کا ایک پورا عادی بنایا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے والدین یا پیرنٹس جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول یا اپنے ارد گرد کا ماحول ایسا نہ بنائیں کہ لوگ ہم سے ڈر کے مارے جھوٹ بولنا شروع کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جھوٹ میں مبتلا ہونے میں ہماری حرکات اور ہماری عادت شامل ہو جائے. جی اچھا, یہ حالانکہ یہ ایک ایسی عادت ہے کہ اگر اس کو یعنی قطع نظر اس طرف نظر نہ کی جائے کہ قرآن مجید میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے, اس کو برا کہا گیا ہے, حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے, اور ارشاد فرمایا ایاکم والکذب, ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی آدمی کو دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام ڈرنے والا, ڈرپوک جسے کہتے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے, بخل کرنے والا, کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, کنجوس ہو سکتا ہے, ڈرنے والا ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج عدنان بھائی ہمارے معاشرے پر دیکھیں نا تو معذرت کے ساتھ اتنی فریکوینٹلی اور کانفیڈنٹ کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا ایسے ہی, اور یوں کہا جائے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ نے جو حدیث مبارکہ سنائی اس میں کیا فرمایا کہ کنجوس ہو سکتا ہے, ہاں جی, اور ڈرپوک ہو سکتا ہے, مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو یوں ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف بھی لانا چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے. اچھا, یہ ایک فطرتی بات ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے, مسلمان کے دل میں یہ بات رکھی ہے کہ جو جھوٹ ہے نا اس سے فطری طور پر ہی نفرت ہوتی ہے. یعنی جو بات ہوئی نہیں, مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیں کہ جھوٹ سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے, اور چھوٹے بچوں کو بھی نفرت ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے گھر کے اندر موجود, جیسے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر نبی پاک علیہ السلام موجود تھے. تو ان کی والدہ نے نا بچے کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ, میں تمہیں کچھ دوں گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, فرمایا کہ تم نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ میں دوں گی کچھ, تم کیا دینا چاہتی ہو اسے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس بچے کو نا کھجور دینا چاہتی ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم صرف یہ کہہ کر اسے بلاتی اور دینے کا ارادہ نہیں ہوتا نا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ جھوٹ کا لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. اللہ. تو بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ, یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو بچے بھی ناپسند کرتے ہیں. اس کو یوں دیکھ لیں آپ کہ, اور پھر بعض اوقات جس کو یہ عادت ہو جائے جھوٹ کی تو پھر یہ ایک جھوٹ پر اکتفا نہیں کرتا بندہ, بلکہ جھوٹ بولتے بولتے پہلی دفعہ جب بولتا ہے تو کچھ, یعنی جو پہلی دفعہ بولے گا اس کو کچھ یہ ہوگا میں پکڑا نہ جاؤں, ڈرے گا, اور یوں مطلب اس کی کیفیت کچھ ایسی ہوگی, پتہ چل جاتا ہے. کو سنبھالنے کے لیے نا کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ جناب میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, اب اسے ہر بار یاد رکھنا پڑے گا کہ اس شخص کے سامنے میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اب اس کے لیے اس کو پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے. بالکل. تو یہ چیز اس کے لیے ایک سمجھانے کے لیے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. جیسے دو طالب علم تھے, اسٹوڈنٹ تھے, چھوٹے بچے, وہ اسکول میں پڑھتے تھے. ایک دن ایک نے کام نہیں کیا, دونوں ساتھ ہوم ورک وغیرہ کیا کرتے تھے گھر میں. تو ایک دن, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے مل جل کر اپنا ہوم ورک وغیرہ کرتے ہیں, ٹیوشن میں جاتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں. تو اب وہ اس کو ٹیچر نے کہا کہ بھئی تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ وہ سر لائٹ چلی گئی تھی اس لیے نہیں کر سکا. اچھا آپ کے گھر تو جنریٹر ہے تو آپ یو پی ایس بھی ہے اس میں کر لیں. وہ یو پی ایس خراب ہو گیا تھا. اچھا ایمرجنسی لائٹ میں بھی کیا جا سکتا تھا, وہ گم ہو گئی تھی, ملی نہیں تھی. اچھا اور صبح کے وقت میں آپ کر سکتے تھے, نہیں وہ آنکھ دیر سے کھلی تھی, ناشتہ دیر سے کیا میں نے, اس لیے نہیں کر سکا.
ایک لمبی کہانی. ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے کتنی جھوٹ اس نے بول. دوسرے سے پوچھا کیوں نہیں کیا, سستی ہوگی جی میں نہیں کر سکا, صاف صاف بتا دیا اس نے. اب یہ دونوں بعد میں مل رہے ہیں اور کہتا ہے کہ یار تم نے تو سچ سچ بتا دیا, سستی ہوگی نہیں کر سکا. اب یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, میں نے تو جو بات تھی وہ کہہ دی, لیکن تم نے ایک بات چھپانے کے لیے سستی, کھیل کود, جو تمہارا عذر تھا اس کو بیان کرنے کی بجائے تم نے کتنے جھوٹ بولے. اللہ اکبر. پوری ایک لائن لگا دی اس نے. اب ہوگا کیا کہ اچھا پنشمنٹ, سزا تو دونوں میں سے کسی کو نہیں ملی, لیکن یہ جو جھوٹ بولنے والا بچہ تھا اس نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اتنے جھوٹوں کا سہارا لیا. پھر ہوگا کیا, یہ زندگی میں مزید آگے چل کے بھی جری ہوتا چلا جائے گا, اور جہاں کہیں اس طرح کا ماحول بنے گا یہ جھوٹ جو ہے وہ بولنا شروع کر دے گا. اور اگر اس کی بچپن سے تربیت نہ کی گئی تو پھر ہوگا کیا, بڑا ہو کر یہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ گھر کے اندر بیٹھا ہوگا اور بچے کو کہے گا کہ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے. بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے, اور یہ مدنی پھول ہمارے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کے درمیان رہتے ہوئے ہی تربیت حاصل کرتا ہے, اور آج کل تو ویسے بچے زیادہ ہی ہمارے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. تو اب ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا, دراصل یہ بچوں کی تربیت ہے. ہم جو کر رہے ہیں بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم سے سیکھ رہا ہے. جی اگر میں جو بات آپ نے کہی نا, اب اگر ایک والد بیٹھے بیٹھے کہے کہ بیل بجی گھر کی, ہاں جی, والد کہہ دے کہ بیٹا بول دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے, ہاں جی, تو ایک طرف تو بچے نے بول دیا, لیکن اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے ہاں جی, تو بچے کی یہ تربیت کی ہاں کہ گھر میں رہتے ہوئے بیٹا جھوٹ بول دینا ہے, جی, تو یہ بچہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر یہی بچہ جب ہمیں بڑا ہو کر ڈوش دیتا ہے, والد کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, تو پھر بڑا وہ لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں اسکول جا رہا ہوں, کالج جا رہا ہوں, اور وہ جاتا ہے اسکول بھی نہیں ہے, کالج بھی نہیں جاتا, مدرسے بھی نہیں جاتا, یا ادھر ادھر. مدرسے میں تو الحمدللہ اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, لیکن دیگر جو کام کاج ہوں گے, جہاں کہیں جانا ہے, ڈیوٹی پر ہے, آفس پر ہے, چھٹی کرے گا تو پھر وہ جھوٹ بولے گا, کیونکہ وہ سیکھ چکا ہے پہلے. یعنی اس کو اگرچہ ہم نے ایک تو کہلوایا بھی, اور دوسرا اپنے عمل کے ذریعے بھی بتایا صحیح کہ بھئی یہ کام بھی ہو سکتا ہے. بچنے کا لوگوں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غلط بیانی کر دیں, جھوٹ بول دیں. آخر میں عدنان میں کیا کہیں گے؟ یہ جو اگر کسی کے اندر اس طرح کی بری عادت ہے جی, تو اسے چاہیے اس کو چھوڑے اور سچ کو اپنائے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ میں نا دل کا اطمینان ہے, دل کا سکون قلب ہے. صحیح. تو اگر ہم چاہتے ہیں, جھوٹ بول کے آدمی جو ہے نا وہ مضطرب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, صحیح بات, لیکن سچ بول کر ایک اطمینان اور چین اور سکون بندے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ بری بات ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے سچے آقا کہ خود کفار بھی آپ کی سچائی کی صداقت کرتے ہیں, سچائی کی یوں کہا جائے کہ وہ مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو ہم تو اس سچے آقا کے غلام ہیں, نبی پاک کے امتی ہیں, تو ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. اللہ ہمیں سچ بولنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ایک کال ہے, ہم لیتے ہیں کال. محمد اختر اختاری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ پروگرام پیارا قرآن اچھی باتیں چل رہا ہے, بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے الحمدللہ. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے گھر بیٹھے بہت اچھا فائدہ پہنچ رہا ہے اس مدنی چینل کی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو مزید ہمارے لیے آسان کر دے اور سمجھنا آسان کر دے. آمین. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ ہم سب کو دین متین صحیح انداز کے ساتھ سیکھنے کی, سمجھانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اب بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب, اور آخری سیگمنٹ کا ہمارا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. جی, کیا آپ جانتے ہیں میں ہم نے آپ کے ساتھ روزانہ ایک انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے, اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا اس سے پہلے آپ کو یہ نالج تھی یا نہیں تھی. آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آکسیجن. اگر آکسیجن ہمارے معاشرے سے, ہمارے ماحول سے ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, آج میں نے آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا ہے. یاد رہے کہ آکسیجن ہمارے زمین کے ماحول کی 21% ہے. 21% آکسیجن ہمارے ماحول کے درمیان, یہ زمین کے درمیان موجود ہے. دنیا میں ہر جاندار, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ درخت ہو, چاہے کوئی پلانٹ ہو, پودا ہو, یہ آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ آکسیجن کے ہم سب محتاج ہیں. اگر آکسیجن چند سیکنڈ کے لیے ختم ہو جائے نا تو عدنان بھائی انسان تو شاید زندہ رہ جائے, سروائیو کر جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو کنکریٹ کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں نا, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, یہ ساری کی ساری گر جائیں گی.
کیونکہ اس کانکریٹ کو جڑے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آکسیجن ہمارے ماحول میں شامل رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے ملی. اچھا یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اگلی بات سنیں, آپ کو اور زیادہ شاید حیرانگی ہوگی. دھات سے بنی ہوئی چیزیں یعنی میٹل ہو گیا, گولڈ ہو گیا, جو بھی دھات سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ فوراً سے ایک ساتھ جڑ جائیں گی, ویلڈ ہو جائیں گی. آج جیسے الگ الگ چیزیں ہیں نا, زیور بنا ہوا ہے تو بوندیں الگ ہیں, ہار الگ ہے, بینگلز الگ ہیں, لیکن اگر یہ آکسیجن ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی, کیونکہ ہوا میں اگر ماحول میں آکسیجن ختم ہو گئی تو اب یہ ساری چیزیں آپس میں جڑ جائیں گی. اچھا اسی کی طرح اگر آکسیجن ختم ہو گئی تو کھلی فضا میں موجود تمام افراد کی جو جلد ہے وہ جھلس جائے گی. آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, یہ ذرا مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کرتے جائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے اور بن مانگے عطا کی ہے. آگے سنیں, دن کے وقت اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو دن کے وقت آسمان کالا یعنی سیاہ ہو جائے گا اور کچھ دکھائی نہیں دے گا, کیونکہ سورج سے آنے والی تمام روشنی خلا میں موجود ذرات کی وجہ سے روکی گئی ہے اور بڑا حصہ ان سے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا. لہٰذا اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو کیا ہوگا, دن کے وقت بھی اندھیرا چھا جائے گا. اچھا اب آگے سنیں, جیسے ہی آکسیجن غائب ہوگی ساری زمین کھردری ہو جائے گی, اتھل پتھل ہو جائے گی, چلنا دشوار ہو جائے گا, زمین پر قدم رکھنا یہ دشوار ہو جائے گا. آج دیکھیں زمین ایک ہموار سطح پر ہوتی ہے, انسان اس پر آسانی کے ساتھ واک کر سکتا ہے, چل سکتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے, لیکن جیسے ہی آکسیجن اگر یہ ختم ہوئی تو پھر یہ ساری زمین کیا ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی بیٹا, کھردری ہو جائے گی, اتھل پتھل ہو جائے گی. ہم ہوا کا 21% دباؤ کھو دیں گے, لہٰذا ہمارے کان کے جو پردے ہیں وہ فوراً سے پھٹ جائیں گے. اگر یہ آکسیجن ختم ہوئی آپ دیکھیں کہ یہ ایسی نعمت ہے اللہ سے جو ہم نے نہیں مانگی, اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے. آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو رب کی بارگاہ میں لوگ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. عدنان بھائی ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب آگے سنیں, اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو کیا ہوگا. آکسیجن جو ہے نا یہ پانی کا 1/3 حصہ ہے. جیسے ہی آکسیجن غائب ہوگی دنیا کے تمام سمندروں کا پانی ہائیڈروجن گیس بن جائے گا اور اس کا والیوم بڑھ جائے گا, اور چونکہ ہائیڈروجن سب سے ہلکی گیس ہے اس لیے یہ ہوا میں اڑ جائے گی اور پوری دنیا میں سے پانی یہ ختم ہو جائے گا, سمندر دریا کوئی چیز نہیں بچے گی. تو اب یہ غور کریں کہ یہ کیسی نعمت ہے. تو کیا مدنی چینل کے ناظرین مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ یہ جانتے تھے؟ اچھا یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی, اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو فضا میں جتنے جہاز ہیں وہ سارے زمین پر آ جائیں گے. اللہ اکبر, کیونکہ ہوا کے ذریعے ہی وہ سارے کے سارے زمین پر گر پڑیں گے. تمام گاڑیوں کے انجن بند ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جہاز ہی گر جائیں گے, بلکہ جو گاڑیاں ہوں گی ان کے بھی انجن بند ہو جائیں گے, کیونکہ انجن میں جو آکسیجن کی سے کمبنیشن بنتی ہے اس کا ایک عمل ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا اور کیا ہوگا اگر آکسیجن ختم ہو گئی؟ دنیا میں کسی قسم کی آگ نہیں جلے گی, کیونکہ آگ جلانے کے لیے بھی آکسیجن کا ہونا ضروری ہے. ہم کھانا پکانے سے محروم ہو جائیں گے, ساری کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. گویا یوں کہا جائے کہ ایک طریقے سے پورا سسٹم وہ بلاک ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں, مگر ہم اس کی قدر شاید اس انداز کے ساتھ نہیں کرتے جتنی معلومات ہمیں آج ملی ہے. کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے؟ تو آپ مدنی چینل کے اگر ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نئی معلومات بھی ملتی رہیں گی. آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے تلاوت قرآن سیکھنا بھی سیکھا, کس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا, ترتیل کے ساتھ تلاوت کیسے کرنی ہے ہمارے قاری صاحب نے یہ بھی ہمیں سکھایا. پھر ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایک کہانی سنی, فضائل قرآن بھی سنے, کہانی بھی سنی, کہانی سے سبق بھی لیا. پھر ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے اچھے انداز کے ساتھ تربیت بھی کی, اور پھر آخر میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری معلومات بھی فراہم کی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک یوں کہا جائے کہ اپنے پروگرام کا ہم نے ایک فارمیٹ بنایا ہے. ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.